آج پہلی ربیع ثانی جمعرات ایک ساتھ برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بے وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ دین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ربیع ثانی پہلی دولت والی جمعرات کا دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو مانگا جاتا ہے فوراً مل جاتا ہے۔ لوگ رمضان المبارک کے برکت اور رحمت والا مہینے میں پاک کو راضی نہیں کر سکے، جنہوں نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ اب جو لوگ ربیع ثانی کی پہلی جمعرات اللہ سے رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے مقصد کے لیے بہترین وظیفہ، تو چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی تک ربیع ثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا۔ یہ مہینہ بڑا بربرکت، بڑی تیزی سے گزر جانے والا، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں، جو کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے، غم، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی ہیں، تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹے سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کے پاس بھی سکون نام کی چیز نہیں، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کو ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، پڑھتے ہی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ربیع ثانی کا مہینہ آپ کے لیے برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ آج ربیع ثانی کی پہلی جمعرات کسی بھی وقت وظیفے کو پڑھ لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب مانگتے ہیں اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اور دیکھو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، جو مخلوقات کو پیدا فرمانے والا۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور اللہ ہی ہے جو دنیا کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم کے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی ربیع ثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والا سن لو، ابھی بھی موقع ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج ربیع ثانی کی پہلی دولت والی جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہے دنیا کے بھی کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی تو کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع ثانی کی پہلی تاریخ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی قید ہے، آپ دکان پر ہے دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے دفتر میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کسی بھی صورت آج یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گے۔ عمل کیا ہے، آج ربیع ثانی کی یکم تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کے چلتے پھرتے اس سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں گے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، اس درود کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، اپنی گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہے وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تو ویسے ہی راضی کہ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز
آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، آپ یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو۔ آپ روزہ رسول کی جالے کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو نام اس کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ وہ نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یکم ربیع ثانی کی پہلی دولت جمعرات کے دن کے خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا یہ وہ خاص وظیفہ جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، جو عرش الہی پہ بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے، یعنی کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ رزاق کو آپ نے کتنی بار پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق کو ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 100 بار یا رزاق پڑھنے کے دوران اگر کوئی بھکاری سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہے آج اگر اس یا رزاق کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 100 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ہے۔ 100 بار یا رزاق پڑھنے سے آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھتے ہی سارے غم داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد یہ سورۃ اخلاص کی خاص آیت ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جو شخص صبح شام دن رات محنت کرتا ہے اور بہت محنت مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو اب گھر سے بہت اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کا عطا فرماتا ہے، اگر چاہیے تو بغیر محنت کے لاکھوں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 21 بار اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق کے دولت سے مالا مال کر دے گا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج یکم ربیع ثانی جمعرات کے دن اللہ الصمد پڑھ کر اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگے، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ یا رزاق اور اللہ الصمد کے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ سورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو غیبی خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس وقت میں جو مجبوری ہے، جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی ہر عالم ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ میں آپ نے ایک قرآنی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو سورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے، اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج آپ نے سورت اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورت اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم۔ سورت اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے فیصلوں کا رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورت اخلاص لانا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر
اللہ کریم سورۃ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے، پھر اللہ کریم سورۃ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر آپ نے 100 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ صمد کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں بتائے گئے اعمال اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیجیے۔ فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ جو بھی آپ رب سے مانگو گے رب سے مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے روزے کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ مقروض ہے تو ہمیشہ کے لیے قرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کے شکار ہیں ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے، تمام پریشانی اپنے حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔